آسمان جیسے پھٹ گیا ہو، بے تحاشا پانی شدت سے برس رہا ہے، زمین کے اندر سے چشمے ابل رہے ہیں اور چاروں طرف لہریں پہاڑوں جتنی اونچی اٹھ رہی ہیں۔ طوفان کے اس انتہائی خوفناک شور کے بیچوں بیچ ایک بزرگ نبی ایک بہت بڑی کشتی میں سوار ہیں، اور ذرا غور کیا جائے، وہ لوگ جو کل تک اس بوڑھے نبی کا مذاق اڑا رہے تھے، کہکہے لگا رہے تھے، آج اسی بے رحم پانی میں ڈوبتے ہوئے مدد کے لیے چیخ رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی داستان۔ یہ کوئی عام سی پرانی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ صبر، بے پناہ درد، کبھی نہ ڈگمگانے والے ایمان اور اللہ کے جلال کی ایک ایسی جھلک ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہم اسی عظیم واقعے کی تہوں کو کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر اس کے اندر ہمارے لیے کیا سبق چھپے ہیں۔ اس منظر کی تباہ کاری کو محسوس کرنا بھی دل دہلا دیتا ہے۔ یہ الفاظ بالکل اس وقت کی عکاسی کرتے ہیں جب قدرت کا پورا نظام ایک سرکش اور مغرور قوم کو مٹانے کے لیے حرکت میں آ چکا تھا۔ طوفان کی یہ بھپری ہوئی لہریں جو باقاعدہ پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو رہی تھیں، اپنے ساتھ ہر اس شخص کو بہا لے گئیں جس کے دل میں رتی برابر بھی تکبر تھا۔ جن لوگوں کے کہکہے خشک زمین پر کشتی بنتے دیکھ کر گونجتے تھے، اب پانی کے اس غضبناک شور اور ان کی اپنی ہی مایوس کن چیخوں میں ہمیشہ کے لیے غرق ہو چکے تھے۔ آنے والا طوفان اور ایک ہولناک کلائمیکس، بت پرستی کا آغاز، اور یہ بگاڑ آخر شروع کیسے ہوا؟ اب یہاں جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ گمراہی کا سفر کبھی بھی راتوں رات طے نہیں ہوتا۔ ذرا ماضی میں چلتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا وہ کوئی کمزور یا پسماندہ لوگ نہیں تھے، بھئی وہ انتہائی طاقتور، بے پناہ مالدار اور اپنی شاندار تہذیب پر فخر کرنے والے لوگ تھے۔ یہ جو نام ہے نا، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ دراصل ان کے معاشرے کے انتہائی نیک اور محترم لوگوں کے نام تھے۔ شروع میں تو ان کے مجسمے صرف ان کی یاد تازہ رکھنے اور عقیدت کے لیے بنائے گئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ معصوم سی عقیدت اندھی تقلید میں بدل گئی اور لوگ باقاعدہ انہیں سجدہ کرنے لگے۔ بس اسی ایک بگاڑ نے معاشرے میں ہر قسم کی برائی، ظلم، شراب نوشی اور بے پناہ غرور کو جنم دے دیا۔ 950 سال، صدیوں پر محیط ایک طویل جدوجہد۔ 950، ذرا اس ہندسے کے وزن کو محسوس کریں۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ دن رات خلوت اور جلوت میں کی گئی مسلسل انتھک تبلیغ کا وقت ہے۔ جب معاشرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا تو حضرت نوح نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر ممکن طریقہ اپنایا۔ پیغام صرف ایک تھا، ایک اللہ کی عبادت۔ اس ہندسے کے پیچھے جو ایک نفسیاتی بوجھ ہے، جو ایک ناقابل تصور استقامت ہے، ذرا اس کے بارے میں سوچیں۔ ایک عام انسان چند بار کی ناکامی سے ہی ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، لیکن یہاں صدیوں تک مسلسل محنت ہو رہی ہے، جہاں ایک نبی بغیر کسی تھکاوٹ کے اپنی قوم کو بچانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہے۔ اور اس عظیم ترین صبر کے جواب میں قوم کا رویہ کیا تھا؟ ذرا اس موازنے کو دیکھیں۔ ایک طرف حضرت نوح کا وہ غیر متزلزل سکون ہے جس میں غصے یا مایوسی کا نام و نشان تک نہیں، اور دوسری طرف قوم کا وہ متکبرانہ مذاق جو ہر گزرتے دن کے ساتھ حد سے بڑھتا گیا۔ وہ بات سننا تک گوارا نہیں کرتے تھے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیتے تاکہ انہیں دیکھنا ہی نہ پڑے، پاگل قرار دے دیا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی اس بوڑھے آدمی کے قریب جانے سے ڈراتے تھے۔ اور ڈھڈھائی کی انتہا تو یہ تھی کہ سینہ تان کر تنزن کہتے، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب جس سے ڈراتے ہو۔ صحرا کے بیچوں بیچ ایک دیو ہیکل کشتی اور ایک الہی فیصلہ۔ جب صدیوں کی مسلسل تبلیغ کے بعد بھی وہ سرکشی ختم نہ ہوئی تو بالآخر الہی فیصلہ آ گیا کہ ایک کشتی بنائی جائے۔ اب سوچیں، ایک بالکل خشک صحرا جہاں دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، وہاں ایک دیوہیکل کشتی بنانا دنیاوی عقل کے لیے کتنا ناقابل فہم تھا۔ صحرا کے ان مغرور رہنے والوں کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا لطیفہ بن گیا تھا۔ وہ پاس سے گزرتے، رکتے، کہکے لگاتے اور طنز کرتے کہ کیا اب اس ریتلے صحرا میں کشتی چلاؤ گے؟ لیکن ان تمام تانوں کے جواب میں حضرت نوح کا یہ جملہ کتنا پرسکون، سرد اور یقین سے بھرا ہوا تھا۔ آج تم ہم پر ہنستے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صدیوں کی اس محنت کے باوجود ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد انگلیوں پر گننے کے برابر تھی۔ لہریں اور ایک دردناک انجام جب آسمان کے دروازے کھل گئے اور پھر بالآخر وہ ہولناک دن آ ہی پہنچا۔
آسمان پر سیاہ گھنے بادل چھا گئے، بارش شروع ہوئی اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر طرف پانی ہی پانی۔ تباہی کے اس شور اور ہنگامے کے بالکل بیچ میں تاریخ کا ایک انتہائی جذباتی اور دل دہلا دینے والا لمحہ آتا ہے۔ پانی تیزی سے بلند ہو رہا ہے اور ایک مجبور، تڑپتا ہوا باپ اپنے اس بیٹے کو پکار رہا ہے جس نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دے۔ یہاں ایک نبی کی عظیم ذمہ داریوں اور ایک باپ کی فطری محبت کا وہ دردناک ٹکراؤ نظر آتا ہے جو سچی بات ہے کسی بھی انسان کے دل کو چیر کر رکھ دے۔ لیکن اس بیٹے کا غرور دیکھیے، موت کے بالکل منہ میں کھڑے ہو کر بھی اس کی اکڑ کم نہیں ہوئی۔ اس کی مہلک خوش فہمی نے اسے یہ کہنے پر مجبور کیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے صاف بتا دیا کہ آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اور ٹھیک اسی لمحے ایک بے رحم اور ببری ہوئی لہر آئی اور اس نے اس مغرور بیٹے کو ہمیشہ کے لیے نگل لیا۔ یہ حقیقت کتنی تلخ ہے کہ اللہ کے فیصلے کے سامنے ایک نبی کا سگا خون ہونا بھی کسی کام نہیں آ سکا۔ یہ طوفان انسانی سوچ سے کہیں زیادہ بھیانک تھا۔ اس حقیقت پر ذرا غور کریں کہ لہریں باقاعدہ پہاڑوں جیسی تھیں۔ تباہی کا سکیل اتنا بڑا تھا کہ اونچے اونچے پہاڑ بھی اس غضبناک پانی میں مکمل غرق ہو گئے۔ ان کے وہ شاندار گھر، ان کے وہ عظیم الشان محلات اور وہ تمام متکبر لوگ جو کل تک کہکہے لگا رہے تھے، سب کے سب تنکوں کی طرح بہہ گئے۔ اس سرکش تہذیب کا نام و نشان روئے زمین سے ایسا مٹا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اور پھر اس ہولناک ترین تباہی کے بعد ایک انتہائی گہرا اور وسیع سکون چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے اور آسمان کو رکنے کا حکم دیا۔ بارش تھم گئی، پانی کی سطح آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور بالآخر وہ عظیم کشتی کوہ جودی کے مقام پر بالکل بحفاظت جا ٹھہری۔ وہ دنیا جو غرقاب ہو چکی تھی اب ایک نئے آغاز اور ایک بالکل نئی انسانیت کے لیے تیار تھی۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں آج کے دور کے لیے بھی بہت اہم اسباق موجود ہیں۔ یہ 4 اسباق انسانی تاریخ کے سب سے طاقتور اصول ہیں۔ پہلا سبق، ہمیشہ حق پر قائم رہنا چاہیے، چاہے پوری دنیا مخالفت میں کیوں نہ کھڑی ہو۔ سچائی بھیڑ کی محتاج نہیں ہوتی۔ دوسرا سبق، اگر کسی برائی یا ظلم پر فوراً عذاب نہیں آ رہا تو اسے الہی کمزوری سمجھنے کی بھول کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ایک مہلت ہوتی ہے جو اچانک ختم ہو سکتی ہے۔ تیسرا سبق، تکبر اور غرور، چاہے وہ بے تحاشا مال کا ہو یا طاقت کا، بالآخر انسان کو تباہی کی گہری کھائی میں ہی گراتا ہے۔ اور چوتھا سبق، جو شاید سب سے زیادہ چشم کشا ہے، ایمان کا رشتہ خون کے ہر رشتے سے بڑا اور مضبوط ہے۔ حضرت نوح نبی ہو کر بھی اپنے سگے بیٹے کو اس سزا سے نہیں بچا سکے۔ اب ذرا اس سوال پر گہرائی سے سوچا جائے، اگر آج حضرت نوح ہماری اس جدید، ترقی یافتہ اور ٹیکنالوجی سے لیس دنیا کو دیکھیں تو کیا انہیں وہی پرانا غرور، وہی غفلت اور وہی گناہوں میں ڈوبی ہوئی بے حسی دوبارہ نظر نہیں آئے گی؟ ہم نے شاید صرف اپنی شکلیں اور پہناوے بدلے ہیں، لیکن کیا انسان کی سرکشی آج بھی بالکل ویسی ہی نہیں ہے جیسی اس ڈوبنے والی قوم کی تھی؟ سچ میں یہ وہ سوال ہے جو انسان کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نجات کا راستہ آج بھی مکمل طور پر کھلا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج کی دنیا میں بچاؤ کی کشتی لکڑی اور کیلوں سے نہیں بنی، بلکہ یہ ایمان، سچائی اور شعور سے بنی ہے۔ تاریخ کا یہ سبق بالکل واضح ہے کہ طوفان خواہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، کامیابی ہمیشہ اسی کے قدم چومتی ہے جو حق کی اس کشتی میں سوار ہوتا ہے۔ آج کی اس بھٹکی ہوئی دنیا میں محفوظ رہنے کا واحد راستہ اسی مضبوط ایمان کو تھام لینا ہے۔ کیا ہم اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ تباہی سے بچنے کا انتخاب ہمیشہ ہر دور میں انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔